الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں صدرتی امجد علی اعظمی قادری رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا وصال 2 ذی-القعدہ کو ہوا، ان کا بیان کیا جائے گا۔ مولانا امجد علی 1878 کو گھوسی ضلع اعظم گڑھ انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام امجد علی اور لقب صدر الشریعہ ہے، جو کہ مسائل شریعت میں مہارت کے سبب آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا اور بڑے بھائی سے حاصل کی، پھر جونپور کے مدرسہ حنفیہ میں داخل ہو کر علم دین کی تکمیل کی، پھر مولانا وسیع محدث صورتی سے درس حدیث کی سند حاصل کی۔ ابھی آپ طالب علم ہی تھے کہ آپ کے علم و فضل کا شہرہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا، اور آپ میں بچپن ہی سے ایسی علامتیں تھیں کہ جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر دین اسلام کی بڑی خدمت کرے گا۔ بیعت و خلافت۔ اسی دوران بریلوی کے دارالعلوم منظر الاسلام کے لیے مدرس کی ضرورت پڑی، اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ذمہ داری مولانا وسیع محدث صورتی کے ذمے لگائی۔ انہوں نے دارالعلوم کے مدرس کے لیے مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہتر کسی اور کو نہ پایا، چنانچہ پھر آپ نے اپنے استاد کے حکم پر دارالعلوم منظر الاسلام بریلی میں مدرس کے فرائض سنبھالے اور درس و تدریس کا آغاز کر دیا۔ اب مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شب و روز امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بسر ہونے لگے۔ پھر آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہوئے، اور جلد ہی آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت سے نوازا۔ 18 سال تک آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیض صحبت میں رہ کر نوازے گئے۔ اعلیٰ حضرت کو بھی مولانا امجد علی سے بڑی محبت تھی، اور آپ کو دارالعلوم کے تمام امور حتیٰ کہ فتویٰ نویسی کا کام بھی آپ کے ذمے لگا دیا تھا، اور مسائل شریعت پر عبور کے سبب آپ کو صدر الشریعہ کا خطاب عطا فرمایا، اور آپ کے بارے میں فرمایا کہ دین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی صاحب میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ مولانا امجد علی کا علم دین میں اتنا عظیم مقام ہے کہ جب پورے ہندوستان کے قاضی مقرر کرنے کی باری آئی تو باوجود کہ بڑی بڑی علمی شخصیات اس دور میں موجود تھیں، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو پورے ہندوستان کا قاضی مقرر فرمایا۔ بہترین مدرس، آپ بہترین مدرس تھے۔ آپ کو پورا درس نظامی زبانی یاد تھا۔ پڑھانے کے زمانے میں جو بھی کتاب آ جاتی اسے بڑی روانی سے پڑھاتے، اور ایسا درس دیتے کہ شاگرد حیران رہ جاتے تھے، اور ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب ملتا چلا جاتا تھا، اور تمام اعتراضات و شبہات ختم ہوتے جاتے، اور مسئلہ آفتاب کی طرح روشن ہوتا جاتا تھا۔ آپ کے شاگردوں میں بڑی بڑی علمی شخصیات گزری ہیں، جنہوں نے بعد میں پوری دنیا میں علم کے چراغ جلائے۔ ان میں مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیادہ مشہور ہیں۔ زبردست مقرر۔ مولانا امجد علی بڑے زبردست مقرر بھی تھے، حتیٰ کہ بعض مواقع پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ انہیں تقریر کے لیے بھیج دیتے تھے۔ اس سے ان کے عظیم مقام اور مقرر ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے علماء مشائخ بھی آپ کی تقریر سن کر جھوم جاتے تھے۔ آپ بڑی جامع اور مؤثر تقریر کرتے تھے، اور دلائل کے انبار لگا دیتے تھے، اور لوگ ہمتن گوش ہو کر سنتے اور دل کی گہرائیوں میں جگہ دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کی تقریر میں پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جو تقریر سنی تو جھوم اٹھے، اور آپ سے ارشاد فرمایا، مولانا آپ یہ تقریر قلم بند کر کے دے دیں
تو میں اسے چھپوا کر شائع کرا دوں گا۔ آپ کی تقریر میں ایسا ربط ہوتا تھا کہ جو تھوڑی سی بھی سن لیتا پھر وہ مجمع سے ہرگز نہ اٹھ سکتا تھا، حتیٰ کہ آپ اپنی پوری تقریر اس کو سنا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک آستانے پر تقریر کر رہے تھے، آدھے سامعین مکان کے اندر تھے، آدھے مکان سے باہر کھلے آسمان تلے تھے، آپ کا تخت مکان کے اندر تھا۔ مولانا بڑے دل نشیں و مؤثر انداز میں کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے تقریر کر رہے تھے۔ سامعین پر وجدانی کیفیت طاری تھی کہ دوران بارش شروع ہو گئی اور سامعین بارش میں بھیگنے کے باوجود اپنی جگہ سے نہ اٹھے اور ہماتن گوش آخر تک برابر آپ کی تقریر سنتے رہے۔ اس سے آپ یعنی مولانا کی فن تقریر کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری، اس قدر علم و فضل ہونے کے باوجود آپ بڑے متقی و پرہیزگار تھے اور اپنے علم پر عامل، متبع سنت اور پابند شریعت تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں 10 سال تک حضرت کے ساتھ رہا، لیکن اس عرصے میں کبھی بھی آپ سے کوئی خلاف شرع فعل سرزد ہوتے ہوئے میں نے نہ دیکھا۔ آپ بڑے عابد و زاہد تھے اور ہر دنیاوی امور پر عبادت کو مقدم رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں آپ نماز تراویح ادا فرما رہے تھے کہ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے بڑے لڑکے کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ بچے کے پاس تشریف لائے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا، پھر فرمایا 8 رکعت نماز تراویح باقی ہے۔ پھر نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز پوری کر کے پھر بچے کی تدفین میں لگ گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ بڑے سخت بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ شدت بخار سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو حاضرین سے وقت معلوم کیا تو حاضرین نے بتایا کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ نے جب یہ سنا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر ارشاد فرمایا، آہ میری نماز ظہر قضا ہو گئی، اور کافی دیر تک روتے رہے۔ ان واقعات سے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق عبادت ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ، مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی تصانیف بھی یادگار چھوڑی ہیں، جن میں بہار شریعت، فتاوی امجدیہ اور شرح المعانی الآثار زیادہ مشہور ہیں۔ اور بہار شریعت جو کہ فقہ حنفی کی بڑی مستند کتاب مانی جاتی ہے، اس کتاب میں خوبی ہے کہ جو بھی اس کو صحیح معنی میں پڑھ لیتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے، کیونکہ اس کتاب میں آپ نے عقائد اسلام سے لے کر وضو، غسل، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، نکاح و طلاق، حتیٰ کہ موت تک کے تمام مسائل و معاملات فقہ حنفی کی روشنی میں تفصیل سے بیان کر دیے ہیں۔ یہ بڑی ضخیم کتاب ہے جو کہ 17 حصوں پر مشتمل ہے، اور میری رائے کے مطابق حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ کنز الایمان کے مؤلف، اس کے علاوہ اردو زبان کا سب سے مستند اور با ادب ترجمہ قرآن کنز الایمان جو کہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے اور آج ہم میں موجود ہے، یہ بھی مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کارنامہ ہے، کیونکہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بے پناہ مصروفیات کے سبب اسے مکمل نہ کر سکتے تھے، مگر مولانا امجد علی رات دن قلم لے کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہتے اور جوں ہی انہیں فرصت ہوتی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک کا ترجمہ ان سے معلوم کر کے لکھتے جاتے۔ اس طرح سے انہوں نے پورے قرآن پاک کا ترجمہ کروا لیا، اور اس طرح آج جو ہمارے درمیان ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے، یہ دنیائے اہل سنت پر مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عظیم احسان ہے۔ آپ کی اولاد، آپ نے اپنی اولاد میں 4 صاحبزادے چھوڑے، جن میں 2 بڑے مشہور ہیں۔ ایک علامہ عبد المصطفیٰ الحضری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث تھے، ممبر قومی اسمبلی بھی تھے، ان کا وصال ہو چکا ہے۔ دوسرے قاری رضا المصطفیٰ اعظمی جو کہ نیو میمن مسجد بولڈن مارکیٹ کراچی کے خطیب و امام ہیں، وہ
بڑے زبردست عالم دین ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں قائم دارالعلوم امجدیہ بھی مولانا امجد علی کے نام سے منسوب ہے۔ وصال: آپ نے 1922 میں پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، پھر تقریباً 25 سال کے بعد دوبارہ زیارت حرمین شریفین کے ارادے سے بمبئی پہنچے، مگر اب عمر تمام ہو چکی تھی۔ غرض کے علم و عرفاں کا یہ آفتاب اس ماہ کی یعنی 2 ذیقعدہ 1367 ہجری بمطابق 6 ستمبر 1948 کو غروب ہو گیا۔ اگرچہ کہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال کر گئے، مگر ان کے شاگرد، ان کی اولاد، بالخصوص ان کی کتب سے امت مسلمہ تا قیامت استفادہ کرتی رہے گی۔ خداوند عالم ہمیں بھی ان کی طرح دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ان کی قبر پر مزید رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔